فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ پچھلی دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کی دعوت کا تعارف کروایا کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ ان کی دعوت ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تم پر دردناک دن کے عذاب کا ڈر رکھتا ہوں۔ دردناک عذاب آئے تم پر، مجھے اس کا ڈر ہے۔ یہ آپ کی دعوت ہے، اور دعوت کے قبول نہ کرنے پر حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام نے وعید شدید سنائی عذاب کی۔ تو آگے سے کیونکہ نوح علیہ السلام جو ہیں آپ نے اپنی دعوت کا مخاطب سب سے پہلے اپنی قوم کے وڈیروں کو بنایا، جو چودھری تھے، وڈیرے تھے، ان کو آپ نے دعوت کا مخاطب بنایا۔ سب سے پہلے دعوت کی ابتدا انہی سے کی۔ جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا آپ ذکر پڑھیں گے، پہلے پڑھ بھی چکے ہیں متعدد مقامات پر، کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سیدھے ہی فرمایا کہ اذهبا الی فرعون انہ، فرمایا کہ تم جاؤ فرعون کی طرف، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ۔ فرعون جو ہے وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فرعون کیا ہو چکا ہے؟ سرکش ہو چکا ہے، طاغوت بن چکا ہے۔ تم جاؤ اور اس کو جا کر کے دعوت حق سناؤ۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ وڈیرے لوگ سدھر جائیں تو پھر عوام جو ہے وہ ان کے پیچھے ہوتی ہے۔ عوام جو ہے وہ بھی ان کے سدھرنے کے جلدی امکانات ہوتے ہیں۔ وڈیرے نہ سدھریں تو پھر پیچھے بھی کام سارے کا سارا خراب رہتا ہے۔ تو جیسے گھر کا وڈیرا جو ہے نا وہ مسلمان ہو جائے تو باقی باپ پیچھے والے جو ہے نا وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ہے، گھر کا وڈیرا جو ہے نا وہ سیدھا ہو جائے، وہ اصلاح کو قبول کر لے تو باقی جو ہے نا وہ بھی سیدھے ہو جاتے ہیں جلدی۔ اگر ایک چھوٹا بچہ جو ہے یعنی چھوٹی عمر کا، وہ اگر راہ حق پہ آتا ہے تو باقیوں کو سدھارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، الٹا وہ اس کو سیدھے راہ پہ چلتے ہوئے کو روکتے ہیں۔ دادی اماں جو کھانس رہی ہوتی ہے بیچاری، وہ بھی کہتی ہے کہ بیٹا ابھی داڑھی نہ رکھو، ابھی تمہاری کون سی عمر ہوئی ہے، ابھی نماز نہ پڑھو، نماز پڑھنے کی تو باقی عمر بڑی پڑی ہے۔ تیرے دادا ابو جو ہے نا وہ بھی بوڑھے ہو کے جب مرنے کے قریب تھے 1.5 مہینہ پہلے نمازیں شروع کی تھی، لہٰذا آپ کا اتنی دیر پہلے سے شروع کر دینا یہ ہمارے خاندانی ریت رواج کے خلاف بات ہے۔ وہ دادی جس بیچاری کے منہ میں دانت کوئی نہیں، جو خود نرم غذائیں کھا رہی ہے، وہ بھی اپنے پوتے کو ان کے راہ حق سے ہٹانے کے لیے کوشاں ہے۔ اگر گھر کے وڈیرے جو ہے نا وہ سیدھے ہو جائیں تو پھر نیچے والا طبقہ سارا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کر کے ملک کے حکمران جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں تو عوام تو خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک فرمان شریف ملتا ہے نا، الناس علی دین ملوکہم، فرمایا کہ لوگ جو ہے نا اپنے بادشاہ کے دین پہ ہوتے ہیں۔ جو عقیدہ بادشاہ کا وہی عقیدہ عوام کا بنتا جاتا ہے۔ آج بھی دیکھیں جس طرح کی باتیں ہمارے حکمران کرتے ہیں ویسی باتیں سارے کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو حکمران تھا وہ جو باتیں کرتا تھا نیچے تک سارے وہی باتیں کرتے تھے، ہے یا نہیں؟ اس کو بھی ناچ گانا پسند تھا، نیچے والے طبقے سارے کو ناچ گانا پسند تھا۔ ہاں جی، نواز شریف آ گیا تو نواز شریف جو باتیں کرتا ہے اس کے نیچے والے سارے وہی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جس نے جس کو بادشاہ بنا رکھا ہے وہ باتیں وہی کرے گا، اس کے علاوہ اور اس کی سوچ فکر میں کوئی اور بات آ سکتی نہیں ہے۔ ان کو دیکھ لیں، پھر آپ مولوی طبقے کو دیکھ لیں، جو بندہ جس کو سنتا ہے وہ اسی کو بادشاہ مانتا ہے، اسی کی اتباع کرتا ہے، اسی کو مطاع ٹھہراتا ہے۔ پیروں کو دیکھ لیں، جن بندے نے جس پیر کی بیعت کی ہوئی ہے وہ پیر کوئی جناب کل کا کل سمجھتا ہے، کہتا ہے سارا کچھ میرا پیر ہی ہے بس، جس کی اطاعت کر لی اسی کو سارا کچھ مان لیا۔ تو اس لیے
اہل حق حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جب بھی تشریف لائے ہیں انہوں نے آ کر کے سب سے پہلا دعوت کا مخاطب بنایا انہی لوگوں کو ہے، وڈیروں کو بنایا، چودھریوں کو بنایا، نوابوں کو بنایا، اس طرح کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو آ کر کے آپ دعوت حق سناتے تھے، کیونکہ ان کا سدھرنا جو ہے وہ باقیوں کے سدھرنے کے لیے آسانی کا سبب ہوگا۔ یہ سدھر گئے تو باقی خود بخود جو ہے وہ راہ راست پر آ جائیں گے، اگر یہ بگڑے رہے، ان میں فساد رہا تو نہ یہ خود سیدھے ہوں گے نہ نیچے والوں کو سیدھا ہونے دیں گے۔ سمجھ آیا مسئلہ نہیں آیا؟ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ طریقہ مبارکہ رہا کہ سب سے پہلے انہی لوگوں کو آپ تبلیغ فرماتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ نے نمرود کو کیسے تبلیغ فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، خود میرے آقا علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ مکے پورے عرب جو ہے جزیرہ نما عرب ہو گیا، اس کے باہر کے علاقے جو ہیں وہ سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے مکہ مکرمہ شہر جو ہے کعبہ مشرفہ کی وجہ سے ان کے نزدیک محترم تھا، ان کے نزدیک محترم تھا۔ اب جو لوگ اس کی تولیت کا حق رکھتے تھے اس وقت بظاہر جن کے پاس تھا وہ ابو جہل ابو لہب وغیرہ تھے، اس طرح کے لوگ جو تھے ان کے پاس مکہ کعبہ مشرفہ کی تولیت تھی، تو جب ان کے پاس تولیت تھی تو یہ خود کو نواب اور سردار کہتے تھے، خود کو سردار کہتے تھے، چودھری کہتے تھے۔ تو پورے عرب لوگ جو ہیں وہ سارے انہی کے اقتداء میں تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ جو ہے وہ اس بات پر آ کر ٹھہری کہ امام الانبیاء علیہ السلام اسی شہر میں پیدا ہوں جس شہر کے اندر یہ سارے وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سرداروں کے سامنے حبیب کریم علیہ السلام کا بچپن گزرے، انہی کے سامنے حضور کا بچپن یعنی کہ جوانی گزرے، انہی کے سامنے آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اعلان حق فرمائیں، ہیں جی، تاکہ ان کا سدھار جو ہے وہ باقیوں کے سدھار کا سبب بنے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے تحت فیصلہ ہوا تھا کہ ان میں سے کس کس نے اسلام قبول کرنا ہے اور کس کس نے اسلام کا باغی رہنا ہے۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب آپ کھڑے ہوئے، آپ نے یہ دعوت حق سنائی، دعوت توحید سنائی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میں تو تم پر عذاب آنے کا ڈر رکھتا ہوں، تم پر عذاب نہ آ جائے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ آگے سے چودھری کیا بولے جی، نواب کیا بولے ہیں، وڈیرے کیا بولے، اللہ اکبر۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومی، ان کی قوم کے جو وڈیرے تھے، سردار تھے، کافر قوم، ان کی قوم کے کافر لوگ جو تھے وہ بولے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ہر دور کے اندر یہ وڈیرے، یہ چودھری، اس طرح کی طبیعت کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ حق کے مخالف کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعوت کے بعد فوراً ان کے جو علاقے کے چودھری تھے، وڈیرے تھے، ان کا اشکال پیش کیا، ان کا اشکال نقل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انہوں نے آگے سے نوح علیہ السلام کو یہ کہا، انہوں نے نوح علیہ السلام کو یہ کہا، اشکال پیش کیا نوح علیہ السلام پر کہ نوح علیہ السلام کو جو انہوں نے کہا وہ انشاءاللہ یہ میں تمہیدی گفتگو کے بعد وہ بھی عرض کرتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو کیا کہا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ایسی شے ہے جو ان کو حق قبول کرنے سے روک رہی تھی اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے مقابل آنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جو چیز ان کو نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے روک رہی تھی، نوح علیہ السلام کی ہاں میں ہاں ملانے سے روک رہی تھی اور دعوت حق کے قبول کرنے سے روک رہی تھی، جو چیز وہاں ثابت ہوگی پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر جو بھی بندہ حق کا مخالف اور حق کا دشمن بنا ہے، انہی اشیاء میں سے جو اسباب وہاں تھے وہ انہی اسباب میں سے کوئی نہ کوئی سبب اس بندے میں بھی پایا جائے گا جو بندہ حق کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ موانع قبول حق، موانع قبول حق، حق قبول کرنے سے منع کرنے والی چیزیں، جو چیز بندے کو حق قبول نہیں کرنے دیتی وہ کیا ہے؟ جو چیز پتر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو، جو چیز بندے کو حق نہیں قبول کرنے دیتی وہ کیا چیز ہے جی؟ ان چیزوں میں سے وہ علت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ مالا وہ کہہ کے بیان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بھی فرما سکتا تھا فقال الناس الذین کفروا،
لوگ بولے وہ جو کافر تھے ہیں جی، یا رجال کا لفظ آ سکتا تھا، الناس کا لفظ آ سکتا تھا، کچھ لوگ یہ بولے، یہ آ سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے المالا فرمایا، ان کی قوم کے سردار بولے، ان کی قوم کے وڈیرے بولے، چودھری بولے، انہوں نے کھڑے ہو کے نوح علیہ السلام کے سامنے یہ اشکال پیش کیا۔ اب وہ اسباب دیکھیں، وہ موانع قبول حق دیکھیں جو حق کو قبول نہیں کرنے دیتی چیزیں، وہ کیا ہیں، اس پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات عہدہ ہے، کیا ہے؟ عہدہ، منصب۔ منصب جو ہے وہ کبھی حق قبول نہیں کرنے دیتا بندے کو، ہے یا نہیں؟ منصب ایسی بڑی لعنت ہے، حق سننے بھی نہیں دیتا۔ ہر منصب نہیں، ہر بندے کا منصب یہ نہیں کہ بندے کو حق نہ سننے دے۔ بہت ساری جگہوں پر بندے ایسے منصب پہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھتے ہی ان کے دماغ میں فرعون گھس جاتا ہے، وہ حق نہیں سنتے۔ حق کو ماننا تو دور کی بات ہے، قبول کرنا دور کی بات ہے، حق سنتے بھی نہیں ہیں۔ نہیں تو آپ کسی عہدے پہ، کرسی پہ بیٹھے ہوئے بندے کو آپ کچھ کیا کہ دیکھیں پھر کیا بنتا ہے آپ کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں سنیں گے، اور چوڑے سے چوڑا بندہ بھی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ جو افسر بیٹھا آپ کو کہہ رہا ہے بھی اگر آپ فائل پاس کروانا چاہتے ہیں تو آپ لاکھ روپے دے دیں، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ صرف ان کو اتنا کہہ دیں جناب یہ تو لینا تو حرام ہے آپ کے لیے، آپ کیسے لے رہے ہیں؟ آپ نے حق ہی کہا ہے نا، رب کا پیغام ہی سنا ہے پڑھ کے، حبیب کریم علیہ السلام کا پیغام ہی سنا ہے نا آپ نے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہا۔ پھر دیکھیں آپ کے ساتھ بنتا کیا ہے، آپ کا کام نہیں ہوگا۔ پھر نیچے سے لے کر اوپر تک ہر جگہ وہ بندہ شور مچائے گا، فون پہ فون گھمائے گا، یار اس کا کام نہیں ہونے دینا۔ آپ نے پیغام حق سنا ہے، کس کا پیغام سنا؟ امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث پڑھ کے سنا دی ہے۔ اب حدیث پڑھنے کی سزا کیا ہے؟ آگے بندہ عہدے پہ بیٹھا ہوا بندہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نام بھی اس کا جناب مسلمانوں والا ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتا ہے، ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، اور بیٹا جو ہے وہ بھی اسلام کا دعویٰ رکھتا ہے۔ کرسی مل گئی ہے، کرسی جو ہے اس بندے کے لیے انکار حق کا سبب بن گئی، حق نہیں قبول کر رہا۔ سمجھ آ رہا؟ مسئلہ نہیں آ رہا؟ کرسی اس کو حق نہیں سننے دے رہی۔ آپ نے کہا کہ جناب یہ تو حرام ہے آپ کے لیے لینا، پھر آپ اپنا کام کر کے دیکھ لیں، آپ کے کام میں وہ رکاوٹیں آئیں گی، جب تک وہ زندہ ہے آپ کا کام نہیں ہوتا۔ پھر ہیں آپ کون ہوتے ہیں ان کو حدیث سنانے والے؟ ہیں یہ تو یہودی کا بیٹا تھا، اس کو آپ نے حدیث سنا دی حضور کی، ہیں یہ کیا طریقہ ہوا آپ کا؟ نہیں بالکل نہیں سنانی چاہیے تھی آپ کو ادب۔ اچھا نعوذ باللہ، پھر آپ کا حدیث سنانا وہاں پہ بے ادبی ٹھہرے گا، آپ کو گستاخ کہا جائے گا، یہ بے ادب ہے بندہ، بدتمیز ہے بندہ، سارا کچھ کہا جائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو جو عہدے پر بیٹھا ہے اس کو آپ حق سنانا آپ کے لیے اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ پھر آپ کا کام بھی نہیں نکلتا، آپ کا سانس آنا بھی ممکن ہے کہ روک دیا جائے۔ تو بتائیں یار، جب انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں اور اس وقت کے فرعون اور نمرود کے سامنے، اس وقت کے ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کر جب حق سناتے ہوں گے، الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوں گے، وہاں کیا بنتا ہوگا؟ وہاں کیا بنتا ہو؟ تو یہ عہدہ جو ہے نا جی، یہ بندے کو حق قبول کرنا دور کی بات ہے، حق سننے نہیں دیتا۔ منصب جو ہے، یہ کرسی، یہ جتنے بھی بڑے بڑے عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کو کہہ کے دیکھ لیں، آپ بینک میں کھڑے ہوئے ہیں، باہر لائن بنا کے قطار میں کھڑے ہوئے ہیں جی، باہر 150 بندے کی قطار بنی ہوئی ہے، پوری صف بنی ہوئی ہے، اندر اے سی لگا ہوا بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ دیکھا یہ جائے کہ آپ کے ٹیکس پہ وہ تنخواہیں لیتے ہیں، آپ کے پیسوں سے وہ مزے کرتے ہیں، آپ کے پیسوں سے ان کے گلے میں ٹائی بندھی ہوئی ہے۔ ملازم وہ ہیں، آپ نہیں، آپ دینے والے ہیں، وہ لینے والے ہیں۔ نہیں سمجھ رہا آپ مسئلہ؟ آپ کو آپ دینے والے ہیں، وہ لینے والے ہیں۔ یہاں پہ الٹی گنگا یوں بہہ رہی ہے، جو دینے والا ہے وہ اندر اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، جو لینے والا ہے وہ 1.5 گھنٹے لائن میں کھڑا ہوا، 150 بندوں کے بعد باری آئے گی۔ صرف اتنا کہہ دیا آگے جا کر کے، حضرت کچھ تو خدا کا خوف کریں، باہر لوگ ایسے کھڑے ہوئے ہیں، لیں جی شام تک بل جمع کروا کے دیکھ لیں، آپ کو پھر کہیں اور ہی جانا پڑے گا، اس نے نہیں لینا۔ صرف اتنا کہا ہے خدا کا خوف کریں، کیا کر رہے ہیں آپ؟
اندر بیٹھا وہ موبائل بھی دیکھے گا، واٹس ایپ بھی چلائے گا، ادھر ادھر چلا کے شیطانیاں بھی کرے گا، کبھی گپے بھی ہانکے گا۔ باہر کھڑے ہوئے بندوں کو احساس، یعنی یوں کہہ لیں کہ جب بندہ کرسی پہ بیٹھ جائے بے حس ہو جاتا ہے، بے مربت ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، غیرت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہی بندہ جو ہے نا، اس کو پتہ ہو یار میری ماں بھی اسی قطار میں کھڑی ہے، بتائیں کبھی دیر کرے گا؟ تو باقیوں کا بھی جلدی جلدی کام نمٹائے گا۔ تو یہ کرسی جو ہے نا، یہ بندے کو بے دید کر دیتی ہے۔ بے دید اتنا کرتی ہے جب خدا رسول کا حکم نہیں سننے دیتی تو باقی ماں و شما تو کس کھاتے میں، میرا اور آپ کا شمار کس کھاتے میں، ہمارا تو بات ہی نہیں رہی۔ تو موانع قبول حق میں اس کا ایک سبب عہدہ کیا ہے؟ عہدہ ہے۔ عہدہ جو ہے یہ بندے کو حق قبول نہیں کرنے دیتا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ بندے کا متمول ہونا، کیا ہونا؟ متمول ہونا، مالدار ہونا۔ پیسہ جو ہے یہ بھی بندے کو حق قبول نہیں کرنے دیتا۔ پیسہ آ جائے، پیسہ آ گیا جی، پیسہ آ گیا، اب پیسہ جو ہے بندے کو حق قبول کرنا دور کی بات ہے، حق سننے بھی نہیں دیتا۔ جیسے میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا، جیسے جیسے پیسہ آتا جاتا ہے ویسے ویسے اس بندے کے اندر سے قبول حق کی صلاحیت ختم ہوتی جاتی ہے، اور قبول حق کی صلاحیت تو دور کی بات ہے، جو وہ حق کو پہلے مانتا تھا، تسلیم کرتا تھا، جس کو پہلے وہ حق سمجھتا تھا، وہ حق اس سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اگلے دن ایک جگہ بیٹھے تھے، علماء کی مجلس تھی، وہاں ایک دوست عالم تھے، وہ بتانے لگے ابھی جو ایک لڑکا وہ نیزہ پھینک کے آیا ہے باہر کے ملک میں جا کر کے، ننگوں کے ملک میں، تو کہتے ہیں اس کی جو بیوی ہے پہلے برقع پہنتی تھی، کیا پہنتی تھی؟ برقع پہنتی تھی، تو 50-60 کروڑ روپے جمع ہو گیا ہے، اب وہ ننگے سر، بال بکھرے ہوئے اور پورے میک اپ کے ساتھ ٹی وی میں بیٹھی ہوئی لوگوں کو انٹرویو دے رہی۔ بتائیں، پیسے آئے ہیں، وہ جو حق کو قبول کرنا تھا، حق کو مانتی تھی پہلے کہ برقع پہننا حق ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا فرض ہے، ہم پر لاگو کیا ہوا ہے۔ پیسہ آیا، سب سے پہلے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض ہی بھول گئی، بے پردہ ہو کے ٹی وی پہ آ گئی۔ پہلے جو غیر مردوں سے بات نہیں کرتی تھی، برقع پہن کے بھی بات نہیں کرتی، اب کیا کیا اس نے؟ اب برقع بھی اتار دیا، میک اپ پورا کر کے ٹی وی میں بیٹھ کے انٹرویو دے رہی ہے غیر مردوں۔ تو بتائیں، کل تک جناب وہ لوگ تھے جو بھیک مانگتے تھے ہمیں نیزہ لے کے دے دیں، آج جناب پیسے آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بھی ہو گئے۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو یہ چودھر جو ہے نا، پیسہ بندے کا دماغ یوں خراب کرتا ہے۔ اب ان کو آپ جا کر کے کہیں، جنہیں اب کل تک آپ کوئی اور نہ کہیں، صرف یہی کہیں، ان کا ماضی اور ان کا حال جو ہے وہ سامنے رکھ دیں۔ جناب کل تک آپ کی تصویریں یوں آتی تھی، آج آپ کی تصویریں یوں آ رہی ہیں، بتائیں کیا کہیں گے؟ ان کے دل میں احساس پیدا ہوگا؟ کبھی احساس پیدا نہیں ہوگا۔ اس پیسے نے ان کے دل کے اندر غرور اور تکبر بھر دیا ہے، اب وہ قبول حق کی صلاحیت سے دور جا چکے ہیں، قبول حق کی صلاحیت ان میں نہیں رہی۔ تو اب بتائیں نا، پیسہ آنے پر، متمول ہونے پر، جو پہلے دین حق کو قبول کیے ہوئے تھے، دین حق کو مان رہے تھے، دین حق پر عمل پیرا تھے، وہ ان سے چلا گیا، وہ چھوڑ بیٹھے ہیں، تو بتائیں مزید وہ حق سنیں گے؟ مزید وہ دین سنیں گے؟ یہ تو میں نے آپ کو ان کی مثال دی ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، تو ان کا یہ حال ہے۔ تو باقی کافر بے دین جو ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ حق کو کب سنیں گے؟ بتائیں، سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ نہیں آ رہا؟ تو یہ ایک، یعنی یہ دوسرا سبب ہو گیا موانع قبول حق کا۔ جی پہلا سبب کیا بیان کیا تھا ہم نے؟ عہدہ۔ دوسرا جو ہے وہ مال، کیا؟ مال۔ جیسے جیسے مال بڑھتا جائے گا ویسے ویسے بندے کے اندر، الا ماشاء اللہ، یہ نہیں کہ ہر بندہ ایسا ہوتا ہے، ہاں الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، ویسے ویسے اس کے اندر سے قبول حق کی صلاحیت ختم ہوتی جائے گی، اور استکبار جو ہے نا وہ بڑھتا جائے گا۔ کہاں؟ حق کے سامنے۔
حق کے سامنے اکڑنا جو ہے اس کا وہ بڑھتا جائے گا، وہ زیادہ ہوتا جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو جناب پہلے نمازیں پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، جیسے گھر کا چولہا جلا نماز بھی گئی، قرآن بھی گیا، پھر انہیں جناب علماء میں عیب دکھائی دیتے ہیں، کیڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اتنے سال قرآن سنا، بعد میں کہا جی مولوی صاحب تھتھے ہیں ہمارے، قرآن صحیح پڑھتے نہیں ہیں، سمجھ نہیں آتی ہمیں۔ مولوی صاحب آپ کے جناب وہ ان کی بات سمجھ نہیں آتی، یا آپ کے اندر سے قبول حق کی صلاحیت مر گئی ہے؟ روٹی کیا پکی، آپ گھر کی بدماش ہو گئے آپ؟ تو یہ قبول حق کے انکار کے دو سبب ہو گئے، ایک عہدہ ہو گیا، ایک مال ہو گیا، اور تیسرا جو ہے وہ خاندانی وجاہت ہے، اس میں چاہے مال نہ بھی ہو، چاہے اس کے پاس جناب عہدہ نہ بھی ہو، پھر بھی ایک خاندانی وجاہت جو ایک معاشرے میں رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ عند اللہ وجاہت ہے، یہ نہیں، عند اللہ وجاہت ہونا نہ ہونا یہ الگ بات ہے، ایک خاندانی وجاہت ہو، لوگوں میں اس کا عزت مقام ہو، یہ چیز بھی بندے کو حق سننے نہیں دیتی، یہ بھی حق قبول کرنے پر بندے کو ابھارتی ہے، چاہے کچھ بھی نہ ہو، کھانے کو روٹی نہ ہو، بدماشی ضرور کرے گا۔ آپ مساجد میں جا کے دیکھ لیں، اس طرح کے وہ بندے جن کو گھر سے دوسری بار کیا پہلی بار بھی سالن نہیں ملتا، جن کو پہلی بار سالن نہیں ملتا، مولوی پر وہ بھی چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بدماش بنے ہوتے ہیں، کیا جی میں تو فلانا ہوتا ہوں، میں تو ڈھمکانا ہوتا ہوں، لہٰذا مجھے تو حق ہے مولوی صاحب کو کاٹنے کا، میں تو جہاں مرضی جناب ان کو کاٹ لوں، مجھے تو اجازت ہے بھائی، میں تو فلانی قوم کا بندہ ہوں۔ اور اس بات پہ فخر غرور ہوتا ہے ان کو، میری تو قوم کے اتنے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ۔ اچھا، کئی بیچارے احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں، یہاں میں بدماشی کر نہیں سکتا کیونکہ یہاں میں اکیلا رہتا ہوں، میرا خاندان وہاں رہتا ہے، وہ یہاں رہتے ہو تو میں سب کا پتہ کر لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لعنت ہے، یہ والی، بندے کے پاس پیسہ نہ ہو، بندے کے پاس جو ہے وہ عہدہ نہ ہو، صرف خاندانی وجاہت ہو، چاہے بھوکے کیوں نہ مر رہا ہو، بدماشی اس کے اندر پھر بھی ہوگی، یعنی قبول حق سے انکار پھر بھی اس بندے کے اندر پایا جائے گا۔ یہ تین چیزیں جو ہیں، یہ تین چیزیں، اب ذرا میں اور آپ غور کرتے ہیں کہ یہ تین چیزیں قبول حق سے مانے کیوں ہیں؟ یہ تین چیزیں قبول حق سے مانے کیوں ہیں؟ کیوں یہ تین چیزیں روکتی ہیں بندے کو حق سننے سے، حق کو قبول کرنے سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ حق جب آتا ہے نا، وہ انہی تین چیزوں کو اپنے تابع کرنے آتا ہے، انہی تین چیزوں کو اپنے تابع کرنے آتا ہے، کیونکہ کرسی جو ہے یہ بندے کو اپنی منمانی پر ابھارتی ہے۔ کرسی کہتی ہے میں جو کہوں وہی ہو، بس، چاہے وہ حق ہو یا باطل، وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو، چاہے وہ فریب ہو، دھوکہ دہی ہو، جو بھی ہو، جو میں کہہ دوں وہی ہوتا جائے۔ بتائیں دفتروں میں یہی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اوپر سے لے کر نیچے تک یہی ہو رہا ہے، جبکہ حق تو اس بات کو برداشت نہیں کرتا، حق تو اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ جو مرضی کرسی کرتی رہے، جو عہدہ جو ہے، منصب جو ہے، جو مرضی کرواتا رہے۔ حق یہ نہیں کہتا، حق یہ کہتا ہے کرسی ہے تو شریعت محمدی کے تابع ہو، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے تابع ہو کرسی۔ اچھا، جبکہ کرسی چاہتی ہے جو مرضی کروں، میں من مانی کروں، من مانی کرنے والی کرسی جو ہے وہ کسی کافر کی ہو سکتی ہے، مومن کی نہیں ہو سکتی۔ مومن کی کرسی تابع ہوتی ہے، کیوں؟ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خلیفہ بنے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں اعلان فرمایا، میں لوگوں سن لو، غور کرو، میری بات پہ توجہ دو، جب تک میں خدا رسول کے حکم کا تابع دار رہوں تم نے میری اتباع کرنی ہے، جب میں ان کی اتباع چھوڑ دوں، ان کی اطاعت چھوڑ دوں، پھر تم نے کسی اور کو خلیفہ بنا لینا، مجھے خلیفہ نہیں ماننا۔ بتائیں، یہ ہے عہدہ، یہ ہے دین حق۔ دین حق چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غالب تھا، اس لیے آپ نے فرمایا جب تک میں دین حق کے پیچھے چلوں تم میری کرسی کو ماننا، تم میری خلافت کو ماننا، جب میں دین حق کی اتباع چھوڑ دوں تو مجھے چھوڑ دینا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ نہیں ہے؟ عہدہ جو ہے، عہدہ کرواتا ہے منمانی، لیکن حق جو ہے وہ منمانی کرنے نہیں دیتا۔ جواب کیا آتا ہے پھر کرسی کی طرف سے؟ بھائی ٹھیک ہے، حق کو اوپر آنے ہی نہ دو، حق کو اوپر
آنے ہی نہ دو۔ پاکستان میں جتنی بھی غلبہ دین کی تحریکیں اٹھتی ہیں وہ ساری ناکام کیوں ہو جاتی ہیں؟ آگے سے کرسی ان کو اوپر نہیں آنے دیتی۔ کرسی پہ بیٹھے ہوئے جو بدماش ہیں، جو فرائض نامارد ہیں، وہ ان کو حق برداشت نہیں۔ ان کو پتہ ہے اگر حق اوپر آتا ہے، دین اوپر آتا ہے، تو اس نے تو پھر کھینچ کے ہمیں سیدھے راہ پہ لانا ہے، جبکہ ہماری تو بدماشیاں، ہماری عیاشیاں وہ بند ہو جانی ہیں پھر تو۔ اس لیے وہ حق کو اوپر نہیں آنا۔ دوسرا مال جو ہے، متمول برادری جو ہے، ان کا بھی مسئلہ یہی ہے۔ وہ بھی جناب کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ وہ بھی یہی چاہتے ہیں ہمارا مال ہے ہم شراب پئیں، ہمارا مال ہے ہم جناب بدکاریاں کریں، ہمارا مال ہے ہم سود پہ دیں، ہمارا مال ہے جو مرضی کریں، ہمیں روکنے والا کون ہے؟ لیکن حق کہتا ہے نہ، مال تیرا ہے، تیرا اپنا نہیں ہے، یہ رب کا دیا ہوا ہے۔ رب کا دیا ہوا مال ہے تو رب کے حکم کے مطابق اس کو صرف ہونا چاہیے۔ رب جہاں کہتا ہے دینے کو وہاں دینا، رب جہاں سے منع کرتا ہے وہاں سے رکنا ہے۔ تو بتائیں ان کی عیاشیاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جو ہے نا مال والے لوگ جو ہیں، جس کے پاس مال ہوگا یہ بھی حق کو قبول نہیں کرے گا۔ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا مسئلہ؟ یہ بات ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ خاندانی وجاہت، خاندانی جو روب داب والے لوگ ہیں، چاہے ان کے پاس کوئی بھی نہ، کئی بھوکے بیچارے چودھری ہوتے ہیں نا، ایسے پاٹے خواہ بنے ہوتے ہیں، چوک میں بیٹھ جائیں گے، ہر ریڑھی والے پکوڑے والا آئے تو پکوڑے اٹھا کے کھا لیے 2-3، ہاں جی، سیب والا ہے تو ایک آدھا سیب اٹھا لیا۔ اس طرح بھوکے کتوں کی طرح پڑ رہے ہوتے ہیں، مفت کھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے ان لوگوں کا کھانا۔ لینے کے لیے، خریدنے کے لیے کوئی گیا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ہاں جی، کیونکہ اس نے سودا لینا، کہیں اس کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، اس لیے اس کو چکھنے کی اجازت ہے۔ اس کی بھی 3 صورتیں ہیں، بعض جواز کی ہیں، بعض عدم جواز کی ہیں، وہ میں نے بیان کیا اپنی کتاب میں۔ چونکہ یہ مقام نہیں ہے اس لیے میں بیان نہیں کرتا۔ اب غور کرنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے، اس طرح کے بھوکے لوگ جو ہیں صرف کس بنا پر لوگوں کو دبا کے رکھتے ہیں؟ اس لیے دبا کے رکھتے ہیں کہ ہم جناب چودھری ہوتے ہیں۔ جب ان کو، اور یہی بات چودھری ہونا جو ہے، اسی بات نے مکے کے، مدینے کے جو یہودی تھے ان کو حق قبول نہیں کرنے دیا، ان کو حق قبول نہیں کرنے دیا۔ سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ؟ یہ میں نے 3 اسباب بیان کیے نا، یہ کسی ٹائم انشاءاللہ، کسی وقت انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کو یہ تینوں چیزیں پیش آئی ہیں، کس کس طرف سے کون کون سی شے پیش آئی ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل میں کھولوں گا آپ کے سامنے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ سیرت نبویہ کے حوالے سے، یعنی کہ اس بات کو سمجھنا فی ضوء سیرت نبویہ ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ 3 چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں، عہدہ ہے، مال ہے اور خاندانی وجاہت ہے، یہ 3 چیزیں بندے کو قبول حق سے روکتی ہیں، یہ موانع قبول حق ہیں جی، یہ 3 چیزیں بندے کو حق قبول نہیں کرنے دے رہی۔ اور خاندانی وجاہت جو ہے، اس کا صرف تعلق جو ہے نا یہ عام دنیا داری والا نہیں ہے، اس میں مولوی پیر بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ پیر جو آج کل کئی سارے نام نہاد پیر ہیں جو بدماش بنے ہوئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ بھی تو یہی ہیں۔ ان کو جناب آپ خاندانی وجاہت میں ڈال سکتے ہیں، اور دادے بابے کا نام دادا گیری، میرا دادا فلانا تھا، میرا دادا، تو نے کیا کیا ہے اب نہ بتا، تو نے کیا کیا ہے؟ میں تو کچھ نہیں کیتا۔ میں نے کہا پھر پیچھے ہو کر بیٹھ، آگے ایسے منہ اٹھایا آ رہا ہے۔ اب عقائد کے، دین کے، شریعت کے مسئلے، وہ جناب کہتے ہیں ہماری بات فیصلہ کن ہو، جن ذلیلوں کو اپنے دین کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، آپ کی کیا علم لیاقت ہے جی؟ میرا دادا عالم تھا، تو تو کیا ہے بگڑ بلے؟ تو اسے پوری امت کا دودھ برباد کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، دودھ خراب کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تم۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو لہٰذا ان کی کوئی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جو ہیں، وہ جب بھی دین حق لے کر آئے ہیں، آ کر کے انہوں نے انہی لوگوں کو للکارا ہے، انہی لوگوں کو للکارا ہے۔ اور یہ میں نے صرف آپ کے سامنے اب تعارف کروایا ہے یہ آیہ مبارکہ کو، اس کا درس شروع کرنے سے پہلے کہ آپ کو سمجھ آ جائے بات کی، آپ کو پتہ چل جائے کہ کون کون سی شے جو ہے وہ بندے کو قبول حق سے روکتی ہے۔ کل انشاءاللہ اس پوری تقریر کو آپ ذہن میں رکھیے گا، کل جب ہم یہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ایسے بات کھلے گی کہ مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔